سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 17 صفر المظفر، انگریزی تاریخ 15 ستمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ سلامتی مولانا بدر الدین اجمل مدارس سروے کے حامی، کہا دیوبند کانفرنس کا مقصد ہمت بندھانا ہے۔ آپ مدارس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ عوام کی جائیداد ہے۔ غریب مسلمان اپنا پیٹ کاٹ کر چندہ دے کر ان مدارس کو چلاتے ہیں۔ سروے میں کیا حرج ہے، کرائیں۔ دارالعلوم نے مدارس کا جو اجلاس بلایا ہے، اس کا مقصد حوصلہ دینا اور ہمت بندھانا ہے۔ ان خیالات کا اظہار آل انڈیا یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے صدر اور دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن مولانا بدر الدین اجمل نے مجلس شورا کے اجلاس میں آمد کے موقع پر نامہ نگاروں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ آسام سرکار کی مدارس پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت گردی پھیلانے والوں کے ساتھ جو کرنا ہے کرو، لیکن ہم اپنے مدارس کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے۔ اگر مجبور کیا گیا تو ہم اس کے لیے آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے جو بھی ضروری ہوگا کریں گے۔ مدارس کے تحفظ کے لیے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جانا پڑا تو جائیں گے۔ یوگی حکومت کے ذریعے کیے گئے مدارس کے سروے پر مولانا بدر الدین اجمل نے کہا کہ مدرسہ چلانے والوں کو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے کاغذات سمیت ہر چیز کو ترتیب سے رکھنا چاہیے۔ جب ہمارے دل میں چور نہیں ہے تو سروے سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ مولانا بدر الدین اجمل کا یہ بھی کہنا تھا کہ مدرسہ سروے کے حوالے سے دارالعلوم دیوبند نے جو کانفرنس بلائی ہے، اس کا مقصد اجتماعی طور پر ہمت پیدا کرنا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں مولانا بدر الدین اجمل نے کہا کہ بی جے پی حکومت جس طرح آسام اور یو پی میں مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے، اس سے ہمیں حکومت کی نیت پر شک ہے کہ وہ مستقبل میں اس سروے کا غلط استعمال کرے گی۔ ادھر ایک دوسری خبر میں مدرسہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد امروہہ کے استاذ حدیث مفتی محمد عفان منصور پوری نے اپنی ایک سوشل میڈیائی پوسٹ میں مدارس سروے ٹیم کے افسران کی جانب سے پوچھے جانے والے 12 نکات کی وضاحت کرتے ہوئے مدارس کے منتظمین سے جمع خاطر رکھنے کی اپیل کی ہے۔ مفتی محمد عفان منصور پوری نے لکھا، 12 سوالات پر مشتمل ایک چارٹ ایس ڈی ایم صاحب نے ہمیں دیا کہ اس کو بھر دیں، چنانچہ 5 منٹ میں کارروائی کر کے چارٹ ان کے حوالے کر دیا گیا۔ مفتی محمد عفان منصور پوری نے مزید لکھا کہ چارٹ میں مدرسے سے متعلق جو بنیادی معلومات حاصل کی گئی تھی وہ یہ تھیں: نمبر 1 مدرسے کا قیام، نمبر 2 سن قیام، نمبر 3 مدرسے کا نظام چلانے والی کمیٹی کا نام، نمبر 4 مدرسے کی زمین سے متعلق تفصیلات یعنی زمین ذاتی ہے یا کرائے کی یا وقف کی، نمبر 5 مدرسے کی عمارت میں طلباء کے لیے رہائشی کمرے، درسگاہیں، استنجا خانے، بجلی، کھانے اور پانی کا انتظام کیسا ہے، نمبر 6 طلباء کی تعداد کتنی ہے، نمبر 7 اساتذہ کی تعداد کتنی ہے، نمبر 8 مدرسے میں پڑھایا جانے والا نصاب کیا ہے، نمبر 9 مدرسے کا ذریعہ آمدنی کیا ہے، نمبر 10 مدرسے میں داخل طلباء کسی دوسرے تعلیمی ادارے سے منسلک ہیں یا نہیں، نمبر 11 مدرسہ کسی غیر سرکاری تنظیم یعنی NGO سے مربوط ہے یا نہیں۔ 12واں کالم افسران کی طرف سے تبصرے کے لیے ہے۔ سوشل میڈیائی پوسٹ لکھنے کے مقصد پر روشنی ڈالتے ہوئے مفتی محمد عفان منصور پوری نے لکھا کہ یہ اجمالی کارگزاری اس لیے تحریر کر دی گئی ہے کہ اہل مدارس سروے کی نوعیت، طریقہ کار اور صورتحال سے واقف ہو جائیں اور سروے کے نام سے غیر ضروری دہشت میں مبتلا نہ ہوں۔ سڑک کنارے نماز پڑھنے پر نمازیوں سے کان پکڑوا کر کروائی گئی اٹھک بیٹھک، پھر پولیس نے نمازیوں کا ہی کاٹا چالان۔ یو پی کے شاہجہاں پور میں اس وقت ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا جب کولکاتہ سے اجمیر جا رہے زائرین کو نیشنل ہائی وے پر سڑک کنارے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس دوران انتہا پسند تنظیم وشو ہندو پریشد کے کارکنوں نے نماز پڑھنے والے لوگوں سے ان کے کان پکڑوا کر اٹھک بیٹھک لگوائی۔ تفصیلات کے مطابق یہ پورا معاملہ تلہار تھانے کے نیشنل ہائی وے کے کچیانہ کھیڑا کے قریب کا ہے، جہاں مسافروں کے ساتھ کولکاتہ سے اجمیر جا رہی بس شام ڈھابے پر رکی۔ بس کے مسافروں نے نیشنل ہائی وے کے کنارے سڑک پر کپڑا بچھا کر نماز پڑھنی شروع کی۔ اس دوران وہاں سے گزر رہے وشو ہندو پریشد کے لوگوں نے ان کی ویڈیو بنا لی اور سڑک پر نماز پڑھنے کو لے کر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ حالانکہ نماز پڑھنے والوں نے اپنی جان بچانے کے لیے معافی بھی مانگی، لیکن وشو ہندو پریشد کے انتہا پسندوں نے ان سے کان پکڑوا کر اٹھک بیٹھک بھی لگوائی اور اتر پردیش میں ایسا نہ کرنے کی تنبیہ دے ڈالی۔ ان انتہا پسندوں نے دعویٰ کیا کہ اتر پردیش حکومت نے سڑک پر نماز پڑھنے
کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ دوسری جانب اطلاع ملتے ہی پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی اور تمام زائرین کو بس میں بھر کر تھانے لے جایا گیا، جہاں پولیس نے امن کی خلاف ورزی کرنے پر 17 زائرین ہی کے خلاف چالان کاٹ ڈالا۔ اس کے علاوہ بس کا چالان بھی کاٹا گیا۔ گیان واپی مسجد کے سلسلے میں وارانسی عدالت کا فیصلہ مایوس کن اور تکلیف دہ ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنے پریس نوٹ میں کہا ہے کہ گیان واپی مسجد سے متعلق ضلع جج کورٹ کا ابتدائی فیصلہ مایوس کن اور تکلیف دہ ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے مزید کہا کہ 1991 میں بابری مسجد تنازع کے درمیان پارلیمنٹ نے منظور کیا تھا کہ بابری مسجد کے علاوہ تمام عبادت گاہیں 1947 میں جس طرح تھی ان کو اسی طرح رکھا جائے گا اور اس کے خلاف کوئی جھگڑا معتبر نہیں ہوگا۔ پھر بابری مسجد کے مقدمے کے فیصلے میں بھی سپریم کورٹ نے مذہبی مقامات سے متعلق 1991 کے قانون کی توثیق کی تھی اور اس کو واجب العمل قرار دیا تھا، مگر اس کے باوجود جو لوگ ملک میں نفرت قائم رکھنا چاہتے ہیں اور جن کو اس ملک کا اتحاد گوارا نہیں ہے، انہوں نے بنارس کی گیان واپی مسجد کا مسئلہ اٹھایا اور افسوس کے مقامی ضلع جج کورٹ نے 1991 کے قانون کو نظر انداز کرتے ہوئے درخواست قبول کر لی۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے یہ بھی کہا کہ اب یہ تکلیف دہ مرحلہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ کورٹ نے ابتدائی طور پر ہندو انتہا پسند گروپ کے اس دعوے کو قبول کر لیا اور ان کے لیے راستہ آسان بنا دیا ہے۔ یہ ملک و قوم کے لیے تکلیف دہ بات ہے، اس سے ملک کا اتحاد متاثر ہوگا، قومی ہم آہنگی کو نقصان پہنچے گا، انتہا پسندی اور تشدد کو تقویت پہنچے گی اور شہر شہر تصادم کی شکل پیدا ہو جائے گی۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپیل کی کہ حکومت کو چاہیے کہ پوری قوت کے ساتھ 1991 کے اس قانون کو نافذ کرے، تمام فریقوں کو اس پر قائم رہنے کا پابند بنائے اور ایسی صورتحال پیدا نہ ہونے دے کہ اقلیتیں انصاف سے مایوس ہو جائیں اور محسوس کریں کہ ان کے لیے انصاف کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ اسپتالوں کے نام اردو میں بھی لکھنے کا حکم جاری کرنے والی افسر پر کارروائی یوگی حکومت نے کیا معطل۔ یو پی کے سرکاری اسپتالوں کے نام ہندی کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی تحریر کرانے کا حکم دینے والی افسر تبسم خان کے خلاف یوگی حکومت نے کارروائی کی ہے۔ محکمہ صحت کی جوائنٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر تبسم خان کو فرائض میں غفلت برتنے کے الزام میں معطل کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر تبسم خان نے حکم نامہ جاری کیا تھا کہ سرکاری اسپتالوں کے نام، میڈیکل افسران اور ملازمین کے نام اور ان کے عہدے ہندی کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی تحریر کیے جائیں۔ ڈاکٹر تبسم خان نے چیف میڈیکل افسران کو بھیجے گئے اپنے حکم نامے میں لکھا کہ تمام اسپتالوں، ضلعی اسپتالوں، پرائمری ہیلتھ مراکز، کمیونٹی ہیلتھ مراکز اور محکمہ صحت کے دیگر اداروں کی عمارتوں اور طبی افسران اور ملازمین کے نام اور عہدے ریاست کی دوسری سرکاری زبان اردو میں بھی درج کیے جائیں۔ ابھی اردو والے اس قدم کو خوشائن قرار دیتے ہوئے یوگی حکومت کو خراج تحسین پیشی کر رہے تھے کہ خبر آئی کہ اس حکم نامے کو جاری کرنے والی افسر پر ہی کارروائی کر دی گئی ہے۔ ڈاکٹر تبسم خان پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے حکم نامہ جاری کرنے سے قبل محکمہ صحت کے اعلیٰ افسران سے مشورہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی اعلیٰ افسران کو اس کی پیشگی اطلاع دی تھی۔ یہ حکم نامہ 1 ستمبر کو جاری کیا گیا تھا۔ سماج بلقیس بانو سے معافی مانگے، پد یاترا کا اعلان۔ سوشلسٹ پارٹی انڈیا نے انڈیا کے ہر حساس اور غیرت مند سماج کی طرف سے بلقیس بانو سے معافی مانگنے کے لیے 200 کلومیٹر کی پد یاترا نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی کی طرف سے جاری کردہ بیان میں سماج کے سرکردہ لوگوں اور عام شہریوں سے اس پد یاترا میں شرکت کے ساتھ ساتھ تعاون کرنے کی بھی اپیل کی گئی ہے۔ یہ یاترا رندھیر پور سے سابرمتی آشرم تک ہوگی، جو 12 ستمبر سے شروع ہو کر 4 اکتوبر تک چلے گی۔ پارٹی کی طرف سے جاری کردہ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ بلقیس بانو کے ریپ کرنے والوں کو گجرات حکومت نے رہا کر دیا ہے۔ ہندوتوادی فکر کے کچھ لوگ یہ دعویٰ کر کے اس فعل کو جواز بھی بخش رہے ہیں کہ عصمت دری کرنے والوں میں سے کچھ سنسکاری براہمن ہیں۔ اگر عصمت دری کرنے والوں اور قاتلوں کو سنسکاری کہا جائے گا تو ہمیں بحیثیت معاشرہ ان اخلاقی اقدار اور اخلاقی معیارات کے بارے میں دوبارہ سوچنا ہوگا جو ہمیں مہذب معاشرہ کہلانے کے لیے ضروری ہیں۔
بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ شرم کی بات ہے کہ گجرات، جس نے مہاتما گاندھی جیسا عالمی رہنما پیدا کیا تھا، آج ان لوگوں پر خاموش ہے جنہوں نے گھناؤنے جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ سوشلسٹ پارٹی انڈیا نے لوگوں سے اپیل کی کہ اخلاقی اقدار اور اخلاقی معیارات کا احترام کیا جائے تاکہ بے گناہ لوگ محفوظ محسوس کریں اور مجرموں کی حوصلہ شکنی ہو۔ ادھر ایک دوسری خبر میں کیرالہ سے تعلق رکھنے والے صحافی صدیق کپن کی درخواست ضمانت سپریم کورٹ سے منظور ہونے کے باوجود انہیں جیل سے رہا نہیں کیا جا رہا ہے۔ محکمہ جیل خانہ جات کے حکام نے بتایا کہ صدیق کپن کے خلاف ED کا ایک مقدمہ زیر تفتیش ہے، لہٰذا انہیں فی الحال جیل سے رہا نہیں کیا جا سکتا۔ DG جیل کے PRO سنتوش ورما نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ جب تک ED والے معاملے میں درخواست ضمانت منظور نہیں ہو جاتی تب تک ملزم صدیق کپن کو لکھنؤ جیل میں ہی رہنا ہوگا۔ بنگال میں تشدد کے لیے BJP نے دوسری ریاستوں سے بلوائے غنڈے، آگ لگانے والوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بینرجی نے بدھ کے روز الزام عائد کیا کہ BJP نے منگل کے روز ریاستی سیکریٹریٹ تک اپنے مارچ کے دوران جو ہنگامہ کیا، اس کے لیے اس نے دوسری ریاستوں سے غنڈے بلوائے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں آگ کے اسلحوں اور بموں کے ساتھ تحریک چلانے والے لوگوں کو برداشت نہیں کروں گی۔ ممتا بینرجی نے مشرقی مدنا پور ضلع میں ایک ایڈمنسٹریٹو جائزہ میٹنگ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ BJP اس ہنگامے میں شامل ہونے کے لیے لوگوں کو ٹرینوں کے ذریعے لے کر آئی، یہاں تک کہ دوسری ریاستوں سے بھی غنڈے لائے گئے جنہوں نے اینٹ پتھر اور بم پھینکے، جس میں کئی پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ ممتا بینرجی نے یہ بھی کہا کہ قانون ان لوگوں کے خلاف اپنی کارروائی کرے گا جو پریشانی پیدا کرنے اور پولیس گاڑیوں کو آگ لگانے کے لیے ذمہ دار تھے۔ وزیر اعلیٰ بنگال نے یہ بھی کہا کہ آئندہ درگا پوجا تہوار سے ٹھیک پہلے منگل کو ہوئے تشدد سے کولکاتہ میں کاروباریوں کو زبردست نقصان ہوا ہے۔ واضح رہے کہ منگل کے روز کولکاتہ میں BJP کے سیکریٹریٹ مارچ کے دوران پولیس کی جانب سے روکے جانے پر BJP لیڈران اور کارکنان مشتعل ہو گئے تھے، جس کے بعد انہوں نے کولکاتہ کی سڑکوں پر خوب طوفان بدتمیزی مچایا۔ اس دوران BJP کارکنان نے پولیس کو دوڑا کر لاٹھی ڈنڈوں سے پیٹا اور ایک پولیس گاڑی میں توڑ پھوڑ کر اسے آگ کے حوالے کر دیا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں گوا میں کانگریس کے 8 ارکان اسمبلی نے BJP میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ دگمبر کامت اور اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سمیت کانگریس کے ارکان اسمبلی نے وزیر اعلیٰ پرمود ساونت کی موجودگی میں بھگوا پارٹی کا دامن تھاما۔ کانگریس پارٹی نے اسے BJP کی طرف سے شروع کیا گیا آپریشن کیچڑ قرار دیا ہے۔ پارٹی کے لیڈران کا کہنا ہے کہ BJP بھارت جوڑو یاترا کی مقبولیت سے بوکھلا گئی ہے، اس لیے اس نے آپریشن کیچڑ شروع کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہو تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔